شہور دین پناہی کا نام ہے، زینب شہور دین پناہی کا نام ہے، اور زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، اور زینب حسینیت کی بقائی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، اور زینب ہے جزو دین کے اصل اصول کا، اور مقطع ہے کہ زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، اور زینب نظیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے، اور زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، اور مقطع ہے کہ زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، اور زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی علی محمد صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں بھی بسم اللہ آگے آجو ہے جگہ دار آمد
پھر بھی ذرا بلند تر سلوات میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آیہ خلافت کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام آیہ استخلاف کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ میں پڑھ رہا تھا، آپ کی توجہ ہی نہیں تھی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ جو پڑھنے میں نہیں سنتے تو سننے میں کیا سنتے؟ اوئے ہوئے ہوئے، یہ آیہ خلافت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں خلاق دو عالم نے جو وعدہ فرمایا ہے وہی وعدہ آپ کو سنانا ہے۔ بڑی غور طلب ہے، جتنی آپ بے پرواہی کریں گے سمجھ نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں اس میں کتنی باتیں علم کلام منطق فلسفے کی ہم بحث کریں گے۔ غور سے سماعت فرمائیں گے سمجھ آئے گی۔ خدا کے لیے وقت ہے، مل گیا ہے وقت، اور موقع بھی سننے کا مہیا ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم فائدہ اٹھا کے آل محمد کی عظمتیں معلوم کریں، عظمتیں حاصل کریں۔ یہ ہماری سال کی جو مجالس ہوتی ہیں یہ صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، آل محمد کی پہچان کا ذریعہ۔ اللہ نے ایک انتظام فرمایا ہے، ایک جناب امام حسین علیہ السلام کا نظام بنا کے کہ اسی کے بہانے سے توحید بھی بیان ہو جاتی ہے، رسالت بھی بیان ہو جاتی ہے، دین بھی تازہ رہتا ہے۔ اب اسی آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے جناب آپ دیکھیے، وعد اللہ نے سب سے پہلے وعدہ کیا۔ آپ کو پتا تھا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وعدہ معلوم تھا آپ کو وعدہ کیا ہوتا ہے؟ خدا جانے خالق نے سب سے پہلے کیا ہی وعدہ ہے۔ اب ہمیں سمجھ آئی کہ وعدے میں کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ ہو کے، اب میں جملہ کہوں، اللہ ہو کے جب وعدہ کرے، خدا جانے جن سے وعدہ کرے گا وہ کیسے ہوگا؟ اور نہیں فرما رہا ہے بسم اللہ۔ اللہ نے پہلا وعدہ کیا، خدا گواہ عالمین کو وعدے کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے وعدہ ہی پہلے آل محمد سے کیا ہے۔ میں جملہ کہوں، جب خالق کو کیا علم نہیں تھا کہ انہیں بنا کے میں نے پہلا وعدہ ہی ان سے کرنا ہے، اور وہ وعدہ ہی اپنی خلافت کا کرنا ہے، تو پھر کیسا بنایا ہوگا؟ کیسا بنایا؟ یہ وہی بنانے والا جانے یا وعدہ کرنے والا جانے۔ ان سے وعدہ نہیں لیا، وعدہ ہوا ہے، معاہدہ نہیں ہوا۔ وعدہ اور ہے، وعدہ اور وعدہ بھی ہے، آل محمد سے معاہدہ بھی ہے، لیکن وہ اس کے بعد ہے، بعد ہے۔ معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے، کچھ مانا جاتا ہے، کچھ منوایا۔
خدا جانے آل محمد کیا ہیں کہ ان کی بات خالق نے مان کے معاہدہ کیا. وعدہ طرفین سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وعدہ بھی ہوا ہے لیکن سب سے پہلے وعدہ ہوا. وعدہ طرف سے ہوتا ہے, طرفین سے نہیں ہوتا. اب اللہ نے وعدہ فرمایا, اور یہ وعدہ ابھی لفظیں بتائیں گی کب وعدہ ہوا. یہ تو ہم نے جستجو کرنی ہے, ہم نے تحقیق کرنی ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ وعدہ کب ہوا. اللہ تو فرمائے گا وعدہ کیا. یہ ہمارا بھی تو حق ہے کہ ہم ڈھونڈیں جن سے وعدہ کیا ہے وہ بھی تو تھے, تبھی تو وعدہ ہوا ہے. جن سے وعدہ کیا اگر وہ تھے ہی نہیں تو پھر وعدہ کن سے کیا. معلوم ہو گیا. اب ڈھونڈیں کب وعدہ ہوا, تب ہم ڈھونڈیں کہ وہ جن سے وعدہ ہوا وہ کب سے ہے. اب اللہ فرما رہا ہے, جناب آپ توجہ فرمائیں, یہیں سے صرفی لغوی بحث بھی کرتے ہیں. وعد اللہ ہو, اللہ نے وعدہ کیا. کن سے وعدہ کیا؟ اب ہم کیا گیا. اللہ زینا کچھ لوگوں سے وعدہ کیا, کچھ مردوں سے وعدہ کیا ہے. کن سے وعدہ کیا؟ اللہ زین مردوں کے لیے آتا ہے, مذکر کے لیے آتا ہے, مردوں کے لیے آتا ہے, ایک جماعت کے لیے آتا ہے. اللہ زینہ کی لفظ پر آ رہی ہے جسم جدا جدا ہے مگر کمال ایک ہے. ایسے اللہ زین ہے. اللہ زین بتا دیں, اللہ نے وعدہ کیا. وعد اللہ ہو الذین, آئے کچھ ہے نا, میں نے اللہ زین کو الگ کیا, پریشان ہو گئے. وعد اللہ الذین, اللہ نے وعدہ کیا الذین کچھ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا. آمنو منکم, تم میں سے جو ایمان لے آئے, اللہ نے ان سے وعدہ کیا. یہ تم کون ہے؟ اللہ زین تو وعدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اللہ زینہ سے تو وعدہ ہو گیا, جماعت سے تو وعدہ ہو گیا. منکم کون ہے؟ تم میں سے. میں جملہ نہ کہہ دوں, جب تم میں سے آئے ہوئے لائے کے وعدہ ہے تو وہ تم کیسے ہو؟ اور نہیں تمہارا وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کیا. اب دیکھنا یہ ہے آمنو منکم, تم میں سے جو ایمان لائے ہیں. ذرا آگے آ جاؤ تھوڑا سا, نظر نہیں آتا. ذرا بلند تر سلوات پڑھ دیجیے. یہ بحث اہم ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ عام بات جو آپ کو ذہنوں میں نہیں ہوگی, جو بھی میں بیان کروں آپ کے خیالوں میں بھی نہیں ہوگی. ہاں, یہ بحث کی طرف نکل گئی ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بالکل تسلی سے. اب جناب آیا ہے لفظ وعین دال, وعدہ فعل ماضی ہے. اب ہم ڈھونڈتے ہیں, ہوا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہے وعدہ. وعدہ کے لفظ بتا تو کب وعدہ ہوا. دیکھیے لفظ میں وعدے کا وقت موجود ہے. چونکہ ماضی کی کئی قسمیں ہیں, اگر یہ وعدہ ادھر ادھر نہ دیکھیں, نہ دیکھیں. وعدہ کے ساتھ کاف دال قد لگے, قد وعدہ, قد کاف دال قد وعدہ لگے تو وہ ماضی قریب کہلاتا ہے. کانا ماضی کے ساتھ لگے, کانا, ٹھیک ہے, تو وہ ماضی بعید کہلاتی ہے. اس وعدہ کے ساتھ نہ قد لگی ہوئی ہے نہ کانا لگا ہے. معلوم ہوا قریب ماضی میں بھی نہیں ہوا, بعید ماضی میں بھی نہیں ہوا.
اور نہیں فرما رہے ہائے 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 جناب بھی کہتا ہے میں اپنے گھر کا میں نے تھوڑا بنایا قد لگے تو قریب ہو جاتا ہے کانا لگے تو بعید ہو جاتا ہے معلوم ہوا بعید زمانے میں بھی وعدہ نہیں ہوا قریب زمانے میں بھی یہ ماضی قریب بھی نہیں ہے ماضی بعید بھی نہیں ہے پھر وعدہ کو کہتے ہیں اکیلی آئی ہے وعدہ اکیلا کوئی قید رہے قد کانا نہیں ہے تو جب یہ اکیلا آئے تو اب لغت کہتی ہے یہ ماضی مطلق کہنا تھا ماضی مطلق میم تو ہے لام کاف ماضی مطلق نہ یہ ماضی مطلق قریب ہوتی ہے نہ بعید ہوتی ہے اب ڈھونڈنا ہے کہ وعدہ ہوا ہے ماضی مطلق اب لغت تو ہمیں بتا کہ ماضی مطلق کون سا زمانہ ہوگا اب خوش ہو جائے یا نہ خوش ہوگا ماضی مطلق کہتا ہے کہ بے شک ماضی مطلق ہوتا گزرے ہوئے زمانے میں ہے مگر ماضی مطلق ہوتا زمانے سے پہلے ہے معلوم ہوا جب اللہ نے وعدہ جن سے کیا وہ زمانے سے پہلے تھے کتنی بات سمجھ آگئی ہوئے صحیح صحابہ جی کتنی بڑی بات سمجھ آگئی پھر آل محمد زمانے میں نہیں بنے زمانے سے پہلے بنتے ہیں تو میں جملہ کہوں جو خلق سے بھی پہلے ہو وہ خلیفہ بنتا ہے جو زمانے میں بنے وہ خلیفہ نہیں بنتے خوش ہو جائے خوش ہو جائے خوش ہو جائے خوش ہو جائے آپ آئے بہت اچھی باتیں سنائیں گے آپ آئے تو صحیح سبحان اب یہ جو وعدہ ہو رہا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ کب کیا ہے او زمانے سے بھی پہلے چونکہ قرآن کا نزول عالم سرمدی میں ہے سرمدی نہ ابتدا ہے نہ انتہا اور بھی آل محمد جب ان سے وعدہ کر فرما رہا ہے تو موجود ہیں رات کو وہاں بیان کریں گے اللہ کے ہاں کہاں موجود ہے وہاں جو سرا چلے گا کہ آج رات سے انشاءاللہ اسلام آباد اسے بیان کریں گے تو وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے نہیں کیا تھا نہیں کیا خطا اللہ نے وعدہ کیا کن سے الذین ایک جماعت ہے پوری جماعت ہے جماعت کی لفظ بتاتی ہے کہ آمنو میں ایمان کا معیار ایک ہے نہ خوش نہیں ہوئے الذین میں الذین کی لفظ بتاتی ہے کہ الذین بتاتی ہے آمنو میں ایمان میں سارے برابر ہیں اگر میں جملہ کہوں آپ خوش ہو جائیں مگر ان میں امیر المومنین ایک ہے کیونکہ وہی تو ابو الائمہ ہے اور یہ بھی سمجھانا پڑے 11 بیٹے ہیں یا نہیں خلیفہ کتنے ہیں 12 تو بیٹے ہیں جناب علی علیہ السلام کے تو جناب علی کیا ہوگا 12واں باپ ہے ابو الائمہ ہے جس کی حکومت 11 اماموں پہ ہو اسے علی کہتے ہیں جناب علی کو الگ سے کیا کہا گیا امیر الذین یہ وہ جماعت ہے آمنو جو ایمان لے آئے اب جب یہ اس وقت ایمان لے آئے دیکھئے آپ سیارے ہیں تو یہ کسی کے کہنے پہ تو ایمان لائے نہیں کیونکہ ان کے علاوہ کوئی کہنے والا تو ہے نہیں
ہے کسی کے منوانے پہ آل محمد نے اللہ کو نہیں مانا اس لیے جناب علی فرماتے ہیں جب آمنو مطلق آئے کہیں بھی قرآن میں آئے اس میں پہلی فرق ہی میں علی ابن ابی طالب یہ آمنو میں یہ جو ایمان لے آئے ہیں یہ ایمان کسی کے کہنے پہ نہیں ہے کہنے والا تو کوئی تھا نہیں تھا اب ان کا معیار آمنو کا ابھی بچ آمنو منکم یہ منکم کا اس وقت کون تھے بلا عالم سرمدی میں کون تھے یہ تھے نا یہ 14 تھے یا اللہ تھا اور کسی کا تصور نبی تو ان کے پسینے سے بنے ابھی نہ آسمان بنی ہے نہ زمین بنی ہے نہ نظام بنا ہے نہ رات ہے نہ دن ہے نہ وقت ہے نہ دھوپ ہے نہ کوئی شے نہیں ہے جو ہر شے سے پہلے ہوں وہی آل محمد ہے جو ان سے پہلے ہو وہی اللہ الحجت قبل الخلق حجت خلق سے پہلے یہ خلق سے پہلے ہو کے بھی حجت ہے حجت ہے دلیل الہی دلیل خدا سوچی دلیل خدا اب بیٹھ کریں گے اس کو انشاءاللہ لے آئیں گے آمنو منکم منکم کون بس تھوڑا سا یہ سمجھا دوں میں دیکھیں آمنو منکم ادھر اماموں میں امامت دی جا رہی ہے اگلے آیت امامت کی ہے جب امامت کی ہے تو امامت میں 12 امامت ہیں سرکار حسن مجتبیٰ سے لے کے آخری امام تک یہ سارے بیٹے ہیں سرکار علی باپ میں ایک جملہ کیوں نہ کہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے جہاں جناب علی باپ سربراہ ہے وہاں ابو طالب بھی تو سربراہ ہے خوش نہیں ہوئے اگر 11 اماموں کے باپ علی ہیں تو پھر علی آقا تیرے باپ بھی تو ابو طالب آئے گا آمنو من لیکن یہاں من کو لفظ میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو عالم سرمدی میں ہوں اب من کو میں کون آنا چاہیے جب 12 کا تصور میں 11 بیٹوں کا تصور آئے گا تو کیا ماں کا تصور آئے گا غور نہیں فرما رہے آمنو منکم میں ڈھونڈ رہا ہوں یہاں آمنو منکم کون ہے اس پاک جب تک کہ دیکھیں پاک معظمہ بھی نہ آئے تو یہ 11 بیٹوں کا تصور نہیں ہوتا تب تک جناب علی نہ آئے بیٹوں کا تصور نہیں ہوتا معلوم ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا تصور شوہر کا تصور بیٹوں کے حوالے سے ہے اور شوہر وجود میں نہیں آ سکتا بی بی پاک وجود میں نہیں آ سکتی اگر پہلے باپ نہ ہو اب ہمیں پتا چلا یہ آمنو میں جن کو تم میں سے کہہ رہا ہے اس مرکز کو فاطمہ گئے تو مرکز کون ہے کون ہوئی فاطمہ آمنو کے لفظ اگر میں جملہ نہ کہہ دوں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آمنو کی لفظ کا وجود ہی نہ ہوتا تو پھر جب چادر تطہیر میں آئے تو پوچھا گیا یا رب بمن تحت الکسا بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون فرمایا ہم فاطمہ کو اب من قوم میں کون آئے جناب سیدہ یہاں سے ابیبہ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو حولا خاتحولا روز بتائیں گے پھر سمجھ آئے جائے ساری بات ابھی نہیں بتاتا
اب میں ترجمہ کروں پھر آپ کو سمجھ آئے. وعد اللہ ہو, اللہ نے وعدہ کیا, الذین اماموں سے. تو ٹھیک ہے, وعدہ کیا الذین, میں جملہ کہوں جو اپنے ہونے سے پہلے بھی امام کہلائیں. یہ معصوم ہوتے ہیں, یہ ہونے سے پہلے امام. وعد اللہ الذین, اللہ نے وعدہ کر دیا الذین, ان اماموں کی پوری جماعت سے, آمنوا منکم, جو بلا فاصل ایمان میں آئے, کسی کے کہے بغیر ایمان میں آئے. یہ ایمان کون سا ہے؟ کسبی ہے, وادی ہے. چیکٹر میں رکھے, آپ کہتے ہیں بیانی نہ ہونا, اچھا نہیں کرتے, آج نہیں کرتے, آپ کو چھٹی دیتے. آمنو, ایمان کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ علم کتنا ہے؟ علم ایک ہوتا ہے وہمی, ایک ہوتا ہے کسبی. وقت بھی نہیں ہوتا, سونا کسبی ہوتا ہے, خیال کرنا ہے, ذرا بچ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب زیادہ نہیں پوچھنا, سمجھ آ گیا. آمنو منکم, تم میں سے جو ایمان میں آئے ہیں, ہم نے, اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر دیا. وعدہ کے بارے میں وعدہ کر دیا, کس کا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ انہیں وعدہ کر رہا ہے کہ یقیناً خلیفہ بنائے گا. خوش نہیں ہوئے آپ کے اماموں کا ذکر آئے ہیں. یہ لام زبر کے اوپر یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اگر فنہ اشاد جو آ رہی ہے, اور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, ہم کی تاکید الگ ہے, فنہ تشدید الگ ہے. یہ ساری تاکیدیں لگا کے کہہ رہا ہے, اور پھر سب سے بڑی تاکید وعدہ ہے. خلیفہ ہمارا تو وعدے میں آ رہا ہے. وعدے کی بنیاد کس نے رکھی؟ اللہ, اور وعدے کی بنیاد ہی خلافت سے شروع ہوئی. اب میں اگر جملہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا. آنے والی کل کائنات جب بھی وعدہ کرے, وہ وعدہ نہ کرے خلافت علی یاد رہے, تاکہ اسے یاد رہے وعدہ تو خلافت علی کا ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ وعدہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, اللہ نے فرمایا کہ وہ یقیناً خلیفہ بنائے گا. کن کا خلیفہ بنائے گا؟ خلیفہ کن کا بنائے گا؟ جانشین کن کا بنائے گا؟ اپنا. اچھا, کسی اور کا بنائے گا؟ اپنا, یہ تو مان رہے ہیں کسی اور کا کن کا بنائے گا؟ اپنا ہی تو بنائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, یقیناً جن سے وعدہ کیا ہے ان کو ایک ایک کر کے یقیناً خلیفہ بنائے گا. خلیفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جانشین, نائب, اپنی بجائے. میں سمجھے سارا آتا ہوگا آپ کو, یہ تو آسان ہے, تو پڑھ دنیا میں ہزاروں سال سے قرآن, یہی موضوع خلافت کا موضوع, تو اتنا آسان ہے. میں تمہیں اس لیے چھوڑتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہوگا. یقیناً خلیفہ بنائے گا. خلیفہ بنایا جاتا ہے جانشین. خلافت کے لیے, خلیفہ بنانے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے خلیفہ وہ بناتا ہے جب اسے موت آتی ہے, پھر وہ خلیفہ بناتا ہے. غور نہیں فرماتا ہے.
خلیفہ کب بنائے؟ شاہی کب بنائے جاتا ہے؟ جب موت آتی ہے تو موت کے بعد وہ اپنا جانشین و خلیفہ بناتا ہے. اللہ کے لیے موت تو ہے نہیں. اللہ تو ہے، پھر یہ موت کا تصور ہی نہیں ہے تو وہ خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ وہ اپنا جانشین کیوں بنا رہا ہے؟ وہ اپنا نمائندہ نائب کیوں بنا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے. فوت موت کا تصور وہاں نہیں ہے، وہ ہے یعنی اس کے ہوتے ہوئے خلیفہ ہے. جب وہ خود ہو کے خلیفہ بنا رہا ہے تو پھر خلیفہ بننے میں شرک کہاں ہے؟ خود تو بنا رہا ہے یا نہیں؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ خلیفہ بنایا جاتا ہے اپنے موت کی وجہ سے. نمبر 2 بنایا جاتا ہے غیبت کی وجہ سے. وہ کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہے، جہاں سٹک جائے تو پیچھے نائب بناتا ہے. دستخط بھی لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. گورنر صاحب لیتے ہوں گے یا پتہ نہیں کون لیتے ہیں، بسم اللہ. لیکن خلیفہ کیوں بنا کے گیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ملک سے غائب ہو رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. اللہ نے کہیں جانا ہی نہیں ہے. آقا جی اللہ تو نے جانا نہیں ہے، تیرے لیے موت نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، تو نے کہیں جانا بھی نہیں ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. پھر خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیوں بنا رہا ہے خلیفہ؟ پھر ایک تیسری شک یہ ہے خلیفہ بنایا جاتا ہے کسی ایسی وجہ سے کہ جو اس کے آنے میں وہاں مانے ہو. خود وہ نہ آ سکتا ہو، اسے کمال مانے ہو. نقص نہیں، اسے کیا مانے ہو؟ اب اللہ ایک ایسا کمال ہے، ایسا کمال ہے وہ تو وجود ہی نہیں رکھتا. اس کی کوئی حیث وجود ہی نہیں ہے، کوئی اس کی شکل و صورت و حیث نہیں ہے، کوئی حضور معاذ اللہ نہیں ہے، کوئی وہ تصور میں نہیں آتا. وہ آگے یہاں کیا کریں گے؟ آپ بالکل پریشان ہیں، آپ کو دیکھ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں، آگے کیا کہوں گا. اللہ کوئی حیات و صورت نہیں رکھتا کیونکہ وہ کمال ایسا ہے، لہذا اس کمال کے لیے مانے ہے کہ وہ یہاں آئے. اس لیے اللہ نے اپنے یہاں بے ذات ہی، ان میں کلام کروں تو یوں گا کہ وہ بے ذات ہی اپنے کمال کو ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کمال ذات ایسا ہے کہ بے ذات ہی ظاہر نہیں کر سکتا. لہذا اس نے اپنا نائب بنایا، اپنا جانشین بنایا، اپنے جیسا بنایا. اپنا قائم مقام بنایا. اب جملہ کہوں اگر آپ خوش ہو جائے، خود ذات میں رہا انہیں وجود بنا دیا. اللہم دیکھیں اب ایک لفظ میں کہتا ہوں ذرا سمجھنا ہے. وہ کیا ہے؟ ذات، جسے کہتے ہیں ذات حق. لفظ حق تو جناب علی نے فرمایا کہ وہ حق ہے. وَأَنَا الْحَقُ، وہ ویسے نہیں کہتا کہ ابھی تعلق کامل نہیں ہے، وہ حق ہے میں حق. پھر یہ کہہ کے جناب علی علیہ السلام نے ایک لفظ خدا کے لیے سمجھنا ہے، اس کو جناب علی نے ذات کہا. ذات
ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہوتا ہے ذاتی بصات. وہ پھر کے لمبی بحث ہو جائے گی. انبیاء ذاتی صفات رکھتے ہیں، اللہ ذاتی بذات صفات رکھتا ہے. لفظ تو میں نے مزید اس کی ذات صفات عین ذات ہے. انبیاء کی صفات ذاتی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جب سے انبیاء ہیں صفات ان سے جدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور ہماری صفات جو ہے ظاہر کرنا دیکھنا، پہلے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نہیں ہے نا، ایسا ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کو جناب علی علیہ السلام نے ذات کہا. ذات کہے کہ فرمایا یہ ذات کی لفظ کہنا اللہ کے لیے نہ دیکھے ادھر نہیں سمجھ آئے گی. یار ایسی لفظ مجھے کروڑ روپیہ کوئی دے تو میں چھوڑ دوں، یہ لفظ سن لوں گا. اتنی قیمت کی ہے یہ لفظ. آپ کو تو مفت مل رہی ہے، ہم نے کہا چلو جی وہی یار اتنی بے پرواہی. اچھا جناب علی نے ذات کہا کیوں؟ فرمایا میں کہ سال پورا لگا رہے ہیں، جواب نہیں ہے آپ کے پاس، جواب نہیں ہے. جناب علی فرماتا ہے کہ اللہ ذات ہے. لوگوں سنو، یہ ذات برائے تشخیص نہیں. جیسے میری ذات انسان ہے، میں مشخص ہو کے انسان ہو جاؤں گا. اللہ کے لیے ذات کا نام برائے تشخیص نہیں کہ وہ مشخص ہو کے اللہ نہ رہے. اللہ کو جناب علی نے ذات کہہ کے فرمایا یہ ذات برائے تشخیص نہیں، برائے معرفت ہے. میں جملہ کہوں گا، جس کے عرفان میں اس کی ذات برائے معرفت ہو اسے علی کہتے ہیں. تو وہاں ذات کیا ہے؟ برائے معرفت، برائے تشخیص نہیں. وہ تو ایک کمال ہے، لہذا اس کمال نے تو وہ یہاں آنا اس کا معنی ہے، کمال معنی ہے، نقص معنی نہیں. اس کا کمال ہی ایسا ہے کہ وہ یہاں نہیں آ سکتا اور اسے آنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی کہے آ جا تو نہیں آئے گا، خود بھی آنا چاہے تو نہیں آئے گا. بحث کروں گا میں. خود آنا بھی چاہے تو نہیں آئے گا، کیونکہ خدائی کی حفاظت خود سے ضروری ہے. ٹھیک ہے. لہذا اللہ کمال مانے ہے، وہ خود نہیں آ سکتا، غائب بھی نہیں ہے، موجود بھی ہے، موت بھی نہیں ہے. پھر ان کو خلیفہ اس لیے بنایا کہ اپنے کمال کو خود ظاہر نہیں کر سکتا. ان کو خلیفہ بنا کے اپنے ہر کمال کا مظہر کل سبحان اللہ. اپنے ہر کمال کا مظہر کل بنائے. بات تھوڑی سی بات پڑھیں نا، ابھی کی دمک میرے پاس بھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک یہودی سرکار دو عالم کے بعد پہلے صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے صحیح میرا باپ بیمار ہو گیا، بوڑھا تھا بیمار ہو گیا، تو اس کی زبان بند ہو گئی اور اس نے کہیں کافی پیسے تھے، کہیں گھر میں دفن کے ہم پوچھتے تھے تو بتا نہیں سکتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا، اس کو تو ہم نے کر دیا دفن. ٹھیک ہے. اب ہمیں پڑ گئی پیسوں کی ضرورت.
اللہ جانے کہاں دفن کیے. ان سے فرمایا آپ بتا دیں. مان کے 3 حصے کروں گا, ایک ذاتی حصہ آپ کا, ایک ذاتی حصہ میرا, ایک ذاتی حصہ, 3 حصے کریں گے بیت المال کا. آپ بتا دیں. ہمارا بھی روز کا کام ہے. اس نے کہا سے یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. چل ختم ہوا. دوسرے سال ان سے بھی یہی کہا 3 حصے کریں گے. اس نے کہا یہ جو مر گیا ہے کون پوچھے. کون نہیں پوچھے. جب مایوس ہوا نا آنے والا یہودی تھا, جناب سلمان فارسی اس کے کندھے میں ہاتھ رکھا. آؤ ہم تمہیں خوش ہو جائے گا. خوش ہو گیا. وہ جو چلا جتنی وہاں بیٹھے تھے سارے الٹے ساتھ. جناب میرے کو وہ دروازہ ہے بچے ربی میں سرکار امیر المومنین کا کھلتا ہے نا یارا, جو دیکھ آئے ہیں وہ تو ذہن میں تو کبھی لایا کرے گا. سرکار امیر المومنین بیٹھے, یہ گیا السلام علیکم. چاہتے ہی اس نے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. کہہ کے آیا تھا یہ میرا کام کرا دو. دونوں کا وہ سامنے تو نام سے پکارا ہے, انہیں امیر المومنین کہہ کے پکارا. کہا تم خود کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کو رسول نے اپنی زندگی میں امیر المومنین کہا. مقام غدیر پہ جناب علی بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایک کو رسول خود دیکھ رہے تھے. امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. تمہیں کیا ہو گیا؟ یہودی کہتا ہے الٹا ان کو. اچھا انہوں نے کہا چلو چلو. سرکار جس مقصد کے لیے گیا تھا سرکار نے فرمایا وہ رقم جہاں اسے دفن کی ہے میں بھی بتا سکتا ہوں. بہتر ہے جو اپنے مرے ہوئے باپ سے خود پوچھے. خوش نہیں ہوئے. ہائے 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 ہائے, ایسے امام مانو بابا, ایسے جو نہیں مانتے ایسے امام کہتے ہیں اللہ اکبر. اس نے کہا صحیح پھر فرمایا میں رکا لکھ دیتا ہوں تجھے یمن جانا ہوگا. اس نے کہا صحیح یمن, دفن میں نے یہاں کیا جنت البقیع میں, تو یمن جانا. فرمایا وہ یمن میں. بولا وہاں کیوں گیا؟ فرمایا خود پوچھ لیجیے. ایسی باتیں امام خود بتانا بھی نہیں چاہتا. سرکار امیر المومنین نے رکا لکھا. رات کو وہاں پہنچا مغرب کے بعد. جو اس نے رکا لیا جو کچھ تھا رکا ہاتھ میں. کہتا ہے والا میں پلایا ہی نہیں ہے. اوئے اوئے اوئے. اب میں کہتا کچھ نہیں ہوں, کہاں سے کیا ہوگا. کنایا ہی نہیں ہے. کیوں گھبراتا؟ یہ جنت البقیع کے باہر جا کے اس ہوا سے کہنا اولاد عمر کا حکم ہے. یہ یمن پہنچا تھا. پھر وہاں سے ہوا کو کہنا یہاں پہنچا کیونکہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا. چل جاؤ. وہ جو آدمی برخاست ہو گئے اس کو دے دیا, وہ چل پڑا. باقی چلے ہر کو آنکھ میں کہنے لگے 2 گھنٹے بعد آ کے پتا کریں کہ گیا بھی ہے یا نہیں. 2 گھنٹے کے بعد جو جن کو شک تھا وہ آئے, دیکھا تو آگے بیٹھا ہوگا. وہ تو گیا نہیں کہتا ہے وہ ہو کے آ گیا. خوش ہو جاتا ہے. اب تو پوچھ کے ہی جانا. بتائیں کیسے یہ کہتا ہے المومنین علیہ السلام آ جاتے ہیں. سرکار امیر المومنین آئے. جو دیکھ چکا ہے سب کو قدموں میں گر گیا, چومنے لگا. ہائے 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 ہائے. نہ چومے
اٹھ سرکار نے فرمایا کو بتاؤ مولا میں نے آپ سے رکا لے کے میں جنت البقیع کے باہر گیا میں نے اس ہوا سے کہا ہوا امیر المومنین علیہ السلام کا حکم ہے مجھے یمن پہنچا دے تیری امامت کی قسم پہنچا دے میں نے بعد میں کہا پہنچا پہلے ہوئے میں نے آپ کا رکا دیا آدمی آیا اسے چوما چاہ تھوڑی دیر کے بعد ایک سیاہ آدمی کو لے آیا میں نے کہا یہ میرا باپ نہیں ہے اس نے جو شروع کیا خاندان تیری ماں کا یہ نام ہے دادی کا یہ نام ہے نانی کا یہ نام ہے پرنانی جرنانی بلانی کیا ہے کہتا لگتا تو ابا اب بتائیں نام سے پکارے جائیں گے کہ ماؤں کے نام سے وہ بابا یہ کیا ہوا کالا سا کیوں ہو گیا میں جملہ کہوں خدا کی قسم اس نے کہا بیٹا ابھی تیری زندگی میں ہے تو خوش نصیب ہے چاہتے ہی ولایت علی مان لینا یہی ہے ولایت بھی ایسے مانا میں بنی امیہ کو مانتے ہی میں مر گیا اسی عقیدے میں میں اسی دن سے جہنم میں جل رہا ابھی کسی نے مجھے کیا میرا بیٹا آیا ہے جسے امام نے بھیجا بیٹا باپ بیٹا میرا ابا کیا ابا جی یہ کیا ہوا دفن تو میں نے تمہیں جنت البقیع مدینے میں کیا وہ یہاں کیسے آ گیا وہ جگہ سن جو بھی منکر علی ہوتا ہے وہ کہیں بھی مرے یمن میں آئے گا اور محب علی کہیں بھی مرے رادی السلام میں آیا بہت اچھی بات پیسے کہاں دفن کیے ہیں اللہ جگہ پہ کیے اس میں ایک عیسائی امام کو بھی ضرور دے دیں اسی علی کی بیٹی سیدہ اسے قبول فرمائے میں چاہتا ہوں میں دو حصے کر لیں ایک حصہ مسائل کا میں وہاں پڑھوں گا ایک حصہ یہاں پڑھوں کیونکہ یہ پہلے ہے اسی لیے زہرا کی بیٹیاں برہلا سر بازاروں میں لائی آوازیں آتی رہی ابھی بیویوں کو روک دو بازار سجے ہیں ہائے 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 نہ روئیں اللہ اکبر سے جملہ یہی سے ایک جملہ کہتے جب آواز آئی نا قد قتل الحسین یا آواز سے پڑھ دیتے ہیں اس بیوی سے سنے جس نے دوڑ کے فضا کو کہا فضا یہ آواز کیسے کان لگا کے سن قد قتل الحسین قد ذبح الحسین جب امام کی شہادت ہو گئی فوراً ان ملائی عزاداروں سب سے پہلا کام ہی ان ملائی نے خیام کو آگ لگانے سیاہ اندھیری چلی سیاہ فوراً کربلا کی زمین میں سلسلے آنے کو سب سے پہلے جب انہوں نے آگ لگائی تو اس کو لوگ نے کہا ان خیام کو اب آگ لگا دو ان کا کوئی بجھانے والا نہیں ہے کوئی آگ نہیں بجھا سکتا اخنس ابن زید ایک شخص ہے یہ کہتا ہے میں نے 20 آدمی لیے اور لے کر میں نے چاروں طرف سے آگ لگا
جب آگ لگی نا ایک خیمہ جلتا ہے بیویاں دوسرے خیمے میں، وہ خیمہ جلتا ہے بیویاں تیسرے خیمے میں. کتنے دن کی پیاسی ہیں؟ 3 دن. آپ کے رونے کے لیے جب آخری خیمہ رہ گیا اس میں بھی میرا بات دیکھے. چوتھا امام جسے آپ حشی کہتے ہیں لیٹے ہوئے ہیں. جب وہ خیمہ آخری آدھا جل گیا جناب زینب نے کندھا ہلایا. سجاد تیری امامت میں پہلا مسئلہ پوچھتی ہوں، آنکھیں کھولو دیکھو جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. میرا امام بار بار یہی فرماتے ہیں میری امامت کا آغاز ان جملوں سے ہوا، جل کے مر جائیں یا باہر. اب حمید کہتا ہے کہ بیویاں باہر نکلی نا، ان کا باہر نکلنا ان کے لیے موت ہے، جیسے مچھلی کا پانی سے باہر آنا، بیوی کا خیام سے باہر آنا. جب نکلی نا ایسے منتشر ہوئی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا، دانے بکھر جاتے ہیں. یا محمد یا علی، سروں پہ چادریں تو خیام میں چھین لی گئی. حمید کہتا میں نے دیکھا بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی ہیں، چھپنے کی جگہ میں نے اسی چلتے ہوئے خیمے میں ایک بیوی کو بار بار جاتے دیکھا. میں نے سمجھا کوئی قیمتی شے رہ گئی ہو گیا. تو میں قریب گیا، آگ نے نہیں جانے دیا مگر وہ بیوی آگ میں اندر چلی گئی. اب میں جملہ کہوں تھوڑی دیر کے بعد کسی کو پشت پہ اٹھا کے، بہت بڑا احسان ہے جناب زینب، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آکے گرم ریت پہ لٹایا جناب علی زین العابدین. یہ احسان ہے پاک بی بی کا. ہر شب جمعہ امام زمانہ شام جا کر جناب زینب کا شکریہ ادا. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا آکے لٹایا نا، پتہ لگا امام علی زین العابدین. چونکہ میں نے یہ منظر خود آنکھوں سے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جب بچے نکلے نا خیال سے دوڑتے ہوئے، ایک 4 سال کی بچی کے دامن میں آ گئی. میں نے خیال کیا ان کا آگ بجھانے والا تو کوئی ہے، اب یہ چھوٹی ہے کیسے آگ بجھائے گی. میں بھی دوڑا کہ میں آگ بجھاؤں. تب میں قریب گیا تو بچی نے اور کچھ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے. یا شاید لا تقربنی لیا، شاید میرے قریب نہ آنا، انا سکینہ تو بنت الحسین. آئے 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 آئے، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، قریب نہ. خود آگ بجھا دی، رونے لگ گیا. کہتے ہیں روتا کیوں؟ آپ کی غربت پہ روتا، اپنی قسمت پہ. اچھا کام کر نہیں سکا، اور میں اچھا کام کرنا چاہتا تو بتا نجف کدھر ہے. آئے اس نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میرا دادا علی ہے. دادے سے کہوں گی دادا ذرا آکے دیکھ، خیام جل گئے، تماچے مارے گئے. ہائے 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 ہائے. انہی بچوں کو جناب زینب نے بس ایک جلاؤ اکٹھا کیا، اور جناب عباس کے پہرے تلے سونے والے بچے آج کیسے سوئے. جناب زینب نے ایک سڑی ہوئی چوب ہاتھ میں لے کے چکر کاٹ کے کہا عباس تیری بہن پہرا دے. خدا گواہ شہداء کی لاشیں کرو، شہزادی دوبارہ زندگی. جب دوسرا چکر کاٹا تو پاک بی بی نے کہا بتا نجف کدھر ہے. جب سب کو بتلائی نا جناب زینب نے کہا بابا تیری بیٹی پہرا دے. بہت بڑی بات ہے. جب پہرے کی لفظ سنی کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش ہے جو بچوں کی طرف آ رہا، پھر صاحب انہیں روکو، مگر وہ نہیں رکا. جب بالکل قریب آیا نا بی بی پاک نے کہا فضا اب آگے سے ہٹ جا. ایک ہاتھ سر پہ رکھا چونکہ چادر نہیں، ایک ہاتھ لگام پہ ڈال کے کہا اے شخص کیوں نہیں رکتا؟ تجھے خبر نہیں میں عباس کی بہن ہوں. روایت میں عباس کا جب نام جناب علی نے بہن سے سنا 7 مرتبہ پوچھا بتا کس کی بہن ہے. بتائے نا میں عباس کی بہن ہوں. تو اسے امام نے نقاب کو الٹ کے
بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا بابا ہی، تیری حافظ کی آواز نجف میں پہنچ گئی۔ حضرت عباس مانے جب جناب زینب نے دیکھا کہ بابا بھی ہیں اور میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، کہا فضا کوئی چادر ہے؟ میرا بابا بھی آیا ہے اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور میں برہنہ پروردگار درگاہ دعایات کے لیے دعایات کے لیے اتمام فرمایا ہے، منظور و مقبول فرما جو حضرات جو تمنا لے کے آئے ہیں ان میں خیر برا اپنے اپنے مرمین کے لیے، شہداء و مؤمنین کے لیے، بانیان کے مرمین کے لیے سورہ فاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم